ثقافتی پروگرام قرآن مقدس کی تلاوت نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ طور پر شروع ہو چکا۔ چونکہ ہمارے درمیان صرف ایک مقرر ہے اور وہ بھی ایسا خطیب ہے کہ جس کی حکومت بہت پہلے سے دلوں پر ہے، دلوں پر راج کرتی ہے، جس کی آواز ہے، جس کا خطابہ ہمارے دل کی سماعتوں میں گونجتا ہے، وہ گونج رہا تھا اور اب بھی گونجتا ہے اور انشاءاللہ گونجتا رہے گا۔ اس وقت تمہید کا وقت نہیں ہے، بس میں اس تمہید کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، کہ شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ یہ الگ بات کہ وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ان کا شجرہ، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ان کا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اس سے میری مراد ہے خطیب العصر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد السمیع صاحب کا برکاتہ العالیہ۔ آپ مسند خطابت پر چند مفروض ہو کر ہم سب کو اپنے خطاب سے محظوظ فرما دیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا صدق الله العلي العظيم۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ گودی میں کھیلتی ہیں جس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے رشک جنا ہمارا۔ پربت وہ سب سے اونچا، ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا۔ اے آبرود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان۔
اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہم۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم۔ مسند پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، حفاظ عظام، قرہ حضرات، بزرگ شخصیات اور میرے سامنے تشریف فرما ہندوستان کے ماتھے پر چمکتے دمکتے نوجوان ستاروں، پیارے بچوں اور گھروں میں تشریف فرما پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے اس تاریخی دن میں جو قومی تہوار کے طور پر منایا جا رہا ہے، جس میں ہندوستان کا ہر ہندوستانی شریک ہے، اسی کے اس موقع پر شادی پور گاؤں میں اہل مدرسہ، اس کے ذمہ داران اور خاص طور پر حاجی شکیل صاحب کی دعوت پر مجھے آنے کا موقع اللہ کی طرف سے نصیب ہوا۔ کیا کہوں اور کیا چھوڑوں، کیا سناؤں اور کس بات سے کنارہ کشی کروں، ذہن کشمکش کا شکار ہے۔ پھر وہی شعر مجھے یاد آتا ہے جو میں نے بارہا آپ کے سامنے دہرایا ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستان ہے۔ لیکن آج کا یہ دن 26 جنوری ہندوستان کا قومی تہوار ہے، جس میں ہر ہندوستانی بلا تفریق مذہب و ملت شریک ہے۔ اور کیوں شریک نہ ہو، جیسا کہ آپ سنتے چلے آئے ہیں اور پڑھتے چلے آئے ہیں، اس ہندوستان پر وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے پہلا جہاز انگریزوں کا یہاں داخل ہوا، اور اس نے ہندوستان پر ایسی نظر ڈالی جیسے کوئی ڈاکو اور لٹیرا ڈالا۔ ہندوستان میں بسنے والے ہر شخص کی روح تڑپ اٹھی، اس نے ایک انگڑائی لی، پر ایک وقت وہ آیا کہ اس انگریز کو نکالنے کے لیے اس ہندوستان میں تحریکوں کا دور شروع ہو۔ مجھے آج یہ بات عرض کرنی ہے اللہ کے کلام کے تعلق سے، جس میں ہم سے کہا گیا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے کہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس درجے برانگیختہ نہ کر دے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں جذباتی نہ بنا دے کہ تم انصاف کی راہ سے ہٹ جاؤ اور عدل سے دوری اختیار کر لو۔ نہیں، اللہ نے فرمایا انصاف کرو، بولنے میں بھی انصاف، تولنے میں بھی انصاف، عمل میں انصاف، جذبات اپنی جگہ، لیکن حقدار کو حق دینا اپنی جگہ۔ آج چونکہ
ہماری نوجوان نسل نہیں جانتی کہ یہ آج کا آزاد ہندوستان یوں ہی آزاد نہیں ہوا، وقت مختصر ہے، نماز عصر کا وقت قریب ہے، دعا بھی اس میں شامل ہے، اس لیے ان چند لمحوں میں مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، انگریز آیا، بظاہر وہ تاجر بن کر آیا، تجارت کی کمپنی لے کر آیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بنگال پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد اس نے ظلم و ستم شروع کیا۔ آغاز ہوا بنگال میں نواب سراج الدولہ اٹھے، اور دنیا جانتی ہے، ہسٹری نے لکھا، اتہاس نے اس بات کو ضبط کیا کہ پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے 1757 میں انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے، لیکن ہمیشہ سے غدار صفوں میں رہتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی تاریخ ہو اور کسی بھی ملک کا اتہاس ہو، غداروں کی بھی فہرست وہاں نظر آئے گی اور وفاداروں کی فہرست بھی نظر آئے گی۔ اسی طرح اس ہندوستان میں میر صادق اور میر جعفر کی غداروں کی تاریخ سے تاریخ بھری ہوئی۔ 1757 یاد رکھیے، نواب سراج الدولہ انگریزوں کے ایجنٹ کی بنیاد پر شہید ہو گئے۔ انگریز سمجھا کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا نہیں، ہم سے کوئی ٹکرانے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے سمجھا کہ اب کون ہمارا مقابلہ کرے گا، تو پھر میسور کی سرزمین سے حیدر علی نے لڑائی لی، انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ آرائی شروع کی۔ پھر ان کے بعد ان کا بیٹا ٹیپو سلطان شیر میسور انگریزوں کے مقابلے پر آیا، جبکہ فرانسیسی سپاہیوں نے اس سے یہ کہا تھا کہ اے شیر ہندوستان، ہم آپ کو بچا کر یہاں سے لے چلتے ہیں، لیکن وہ تاریخی جملہ مٹائے نہیں مٹے گا، چھپائے نہیں چھپے گا، دبائے نہیں دبے گا۔ سلطان ٹیپو نے کہا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کا جام پی لیا۔ یہ 1799 میں ہوا، 4 مئی 1799۔ سلطان ٹیپو کے مر جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد، ہندوستان میں انگریز نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے، کوئی ہمارے جبڑوں سے اسے نہیں نکال سکتا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ہندوستانی اپنے وطن ہندوستان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ صدیاں گزر جائیں گی، حالات بدل جائیں گے۔ جس کو بہت غرور تھا اپنی حکومت پر، لوگ کہتے تھے کہ برطانیہ کی حکومت میں ہی سورج نکلتا ہے اور اسی کی حکومت میں غروب ہو جاتا ہے۔ ایسا طاقتور حکمران، ایسی طاقتور قوم، وہ سمجھتی تھی کہ ہندوستانی کیڑے مکوڑے ہیں، یہ ہم سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہندوستانیوں نے بتایا کہ یہ ہندوستانی کیڑے مکوڑے نہیں، یہ وہ شکرے ہیں، یہ وہ عقاب ہیں جن کی فطرت یہ ہے پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اور میں آج یہاں انصاف کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی، یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ آزادی ہندوستان کی ہر قوم نے لڑی، ہر مذہب کے ماننے والے نے لڑی۔ اگر ہم نے یہ جنگ آزادی لڑی تو اس میں نام ہے منگل پانڈے کا بھی، جس نے کلکتہ میں
وہاں انگریزی فوجیوں کے خلاف اپنی بندوق اٹھائی اور اس کے نتیجے میں منگل پانڈے کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور وہی چنگاری اس ہندوستان میں 1857 کے غدر یا انقلاب یا بغاوت کی چنگاری بنی جو میرٹھ سے چلی اور جس نے دلی میں انگریزوں کے تخت و تاج کو ہلا کر رکھا۔ ہم ان شہیدان وطن کو یہاں آج جذبہ عقیدت پیش کرنے حاضر ہوئے، مگر چونکہ ہماری قربانیاں فراموش کی جاتی رہی، اس لیے ہم ان کے بھی یاد دلانے کا حق ہے، اس طرح یہاں ہر ہندوستانی کو اپنے شہیدوں کو یاد کرنے کا حق ہے، ہمیں بھی حق ہے۔ 1757 میں کے بعد پھر تحریک اٹھتی ہے، تحریک شہیدین سعید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، یہ تحریک بھی چلتی رہی یہاں تک کہ بالا کوٹ اس وقت تک کا یہ مشترکہ ہندوستان تھا، تقسیم سے پہلے کا ہندوستان، بٹوارے سے پہلے کا ہندوستان تھا۔ 1831 تک اس تحریک نے بھی انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے اور انگریزوں کو بتا دیا کہ اگر ایک پرچم گرے گا تو دوسرا پرچم تھامنے والا اٹھ جائے گا، اگر ایک ٹیپو جائے گا اس کی شکل میں دوسرا ٹیپو آ جائے گا، اگر ایک سراج الدولہ دفن ہوگا تو دوسرا کوئی سراج الدولہ کھڑا ہو جائے گا۔ 1831 میں یہ تحریک بھی اپنے آپ میں خاتمے کی طرف بڑھی تو پھر اس ہندوستان میں چاروں طرف سے ہر قوم نے انگریز کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک طرف انگریز دبانا چاہتا تھا، مٹانا چاہتا تھا، مذہبی بنیادوں پر ہماری تفریق چاہتا تھا، وہ ہندوستانیوں کو آپس میں مذہب کے نام پر لڑانا چاہتا تھا۔ شاید لگتا ہے کہ اسی موقع پر شعراء اٹھے، لوگ اٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستانیوں چھوڑو اس وقت انگریز تمہارا سب کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے آٹے میں گائے کی چربی اور سور کی چربی ملا ڈالی ہے۔ یہ افواہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ اسی طرح یہ افواہ پھیلی کہ انگریز نے ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اور ہمارے دین اور ہمارے دھرم سے کھیلنے کے لیے کارتوس پر گائے اور سور دونوں کی چربی لگائی اور اس کارتوس کو دانتوں سے کھولنا پڑتا تھا، کھینچنا پڑتا تھا۔ جس میں ظاہر ہے دونوں ہی کی روحانی خوف تھی، مسلمان بھی اور ہندو۔ یکم اپریل 1857 کو منگل پانڈے کو پھانسی دی گئی، اس کی خبر یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے میرٹھ پہنچی اور وہاں کی چھاونیوں میں 35 ہندوستانی سپاہیوں نے اعلان بغاوت کر دیا اور یہ کہا کہ اب ہم انگریز کا ساتھ نہیں دے سکتے، اب اس ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے مذہب پر آنے والی آنچ کو ہم سہ نہیں سکتے۔ جہاں پر قید کیے گئے تھے ان بیرکوں کو توڑ ڈالا انہوں نے۔ ہندوستان میں طے ہوا تھا کہ 31 مئی کو پورے ہندوستان میں انگریز کے خلاف عام بغاوت کا اعلان کیا جائے گا، عام بغاوت کا بگل بجایا جائے گا۔ مگر ادھر منگل پانڈے کی پھانسی، ادھر میرٹھ میں ان 35 سپاہیوں کو سزا، عمر بھر کی سزا سنائی گئی اور وہاں کی گلیوں میں ان کو گھمایا گیا۔ اعلان تھا کہ 31 کو بغاوت ہوگی، ابھی 31 آئی نہیں تھی کہ 10 مئی ہی کو ہی میرٹھ سے قافلہ چلا اور اس نے دہلی کی طرف انگریزوں پر دھاوا۔ یہی ہے وہ 1857 جسے انگریز غدر کہتا ہے، جسے ہندوستانی انقلاب کہتے ہیں۔ یہی وہ 1857 ہے جس میں علماء دیوبند، علماء دیوبند
جن کے روحانی امام مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، اور جن کے فقہی امام مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، اور جن کے سپہ سالار مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے، جس میں حافظ ضامن شہید بھی تھے جو فوج میں شامل تھے، اور یہ طے پایا کہ اب انگریز سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اور اس وقت علامہ اقبال کا وہ شعر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی زبان پر زبان حال سے جاری تھا۔ غالباً یہ شعر تو بعد میں لکھا گیا ہوگا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اور شاملی کے میدان میں علماء کا انگریزوں سے وہ مقابلہ ہوا جس میں حافظ ضامن شہید ہوئے، مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں قوت اور طاقت بہت زیادہ تھی، بے انتہا قوت اور طاقت تھی۔ تھانہ بھون کو تہس نہس کر دیا گیا، تخت و تاراج کر دیا گیا، اور وہی جس کا ذکر ابھی ناظم جلسہ فرما رہے تھے، جب میرٹھ سے قافلہ دہلی پہنچا، بہادر شاہ ظفر اس وقت دہلی میں تھے، دہلی کا آخری تاجدار تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا۔ بخت خان جنرل بخت خان نکل کر دہلی پہنچا، بہادر شاہ ظفر سے کہا آؤ میں آپ کو بحفاظت روہیل کھنڈ لے چلتا ہوں، لیکن اس آخری تاجدار نے کہہ دیا نہیں، میں جان بچا کر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ہمایوں کے مقبرے میں پہنچے، یہی وہ دن تھا کہ انگریزوں پر تابڑتوڑ مقابلہ ہوا۔ 4 مہینے تک مسلسل مقابلہ ہوتا رہا، 4 مہینے تک مقابلہ ہوا۔ ہمایوں کے مقبرے میں دلی کے تاجدار کو بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ایک بیٹے بخت خان کو چھوڑ کر باقی بیٹوں کی لاشیں کاٹ کر طباق میں رومال ڈال کر صبح ناشتے کے وقت بہادر شاہ ظفر کو پیش کی گئی۔ بہادر شاہ ظفر کرسی پر بیٹھے تھے، جیسے ہی ان کے سامنے وہ تحفہ لایا گیا، جب رومال ہٹایا گیا تو ان کے بیٹوں کی کٹی ہوئی گردن تھی۔ لیکن بہادر شاہ ظفر کے حوصلے میں اور ہمت میں کمی نہیں، بلاخر گرفتار ہوئے، برما بھیج دیا گیا، رنگون میں قید میں زندگی گزاری، اور اپنے دل بہلانے کے لیے شاعری کرتے رہے۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، دوارزوں میں کٹ گئے 2 انتظار۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، 2 گز زمین مل نہ سکی کوئے یار میں۔ اس لیے ہمیں آج اس موقع پر کہ جب آج یہ ترنگا پرچم ہندوستان کے مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک لہرا رہا ہے، تو اس میں نہ جانے کتنی بیویوں کا سہاگ اجڑا ہوا ہے، نہ جانے کتنی ماؤں کی ممتا ہے، نہ جانے کتنے بچوں نے یتیمی کا درد سہا ہے، نہ جانے کتنے سرفروش تن من دھن کی قربانیاں انگریزوں کے سامنے دیتے رہے ہیں۔ حوصلے نہیں ٹوٹے، شاعروں نے الگ جگایا، خطیبوں نے الگ جگایا، حسرت موہانی نے جیل کاٹی اور جیل کی چکی پیستے ہوئے کہا، عجیب بات کہی حسرت موہانی نے، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت۔ یاد آ گیا تو آپ کو سنا دوں، سن سکتے ہیں؟ ہے حوصلہ؟ ابھی سے کیوں آ گئے تمہاری آنکھوں میں آنسو؟
ابھی چھیڑی کہاں ہے داستان میں نے. جب میں پہنچا وہاں تو مجھ سے قدیم اسیروں نے کہا مفتی صاحب اپنے پاس ایک چکی یہ ہے، ایک چکی ادھر ہے، ایک چکی ادھر ہے، آپ جس چکی میں چاہیں وہاں رکھیے. میں نے کہا چکی؟ مجھ کو کوئی چکی نظر نہیں آ رہی. میں نے کہا جہاں آپ رکھے میں تو وہاں رہ لوں گا. میں تو سوچ کر آیا ہوں کہ جہاں آپ رکھے میں رہوں گا. شام کو پھر بولے اپنے پاس 3 چکیاں ہیں، ان 3 چکیوں میں سے آپ کہیں پہ رہیں. میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ چکی تو کہیں نہیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہاں ان کمروں کو چکی کہتے ہیں، اور چکی اس لیے کہتے ہیں کہ انگریز کے زمانے میں جن قیدیوں کو یہاں لایا جاتا تھا ان قیدیوں سے کہا جاتا تھا کہ روزانہ 2 من گیہوں تم کو پیسنا ہے، اور وہ گیہوں اگر نہیں پیسا تو تم کو کھانا نہیں دیا جائے گا. صبح ان کو گیہوں دے دیے جاتے اور شام تک ان کو وہ چکی میں گیہوں پیسنا ہوتے تھے. تو اسی وقت سے ان کمروں کو جن میں ان کو رکھا جاتا تھا خطرناک مجرم وہ مانے جاتے تھے جو جنگ آزادی کے ہیرو تھے، تب سے انہیں چکی کہا جاتا ہے. آج بھی لوگوں سے بولتے بولتے سوچ کر میں کہتا ہوں کہ وہ سیل تھا یا کمرہ تھا، ورنہ زبان پر وہی چکی آتی. تب مجھے یاد آیا کہ وہ حضرت موہانی نے یہ بات اس وقت اس لیے گئی تھی کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت. 1857 4 مہینے تک مقابلہ انگریزوں سے ہوتا رہا. بالآخر کیا مقابلہ کرتے تھے فوج کے سامنے. دہلی کا کوئی چوراہا ایسا نہیں تھا، تاریخ پڑھو، جس پر پھانسی کے پھندے لٹکے نہ ہوں اور وہاں ان کو پھانسی پر نہ لٹکایا جا رہا ہو. دہلی کا کوئی کنواں اور کوئی باولی ایسی نہیں تھی جس میں لاشوں کو ڈال کر کے ڈھیر نہیں لگا دیا گیا ہو. ایک ہندو مورخ لکھتا ہے کہ 5 لاکھ مسلمان پھانسی پر چڑھا دیے گئے 1857 کے انقلاب کے جواب میں. 52,000 یا 55,000 علماء درختوں پر سولیوں پر لٹکا دیے گئے. جو نظر آیا اسے یا تو جلا دیا گیا یا زندہ اسے جانوروں کی کھال میں سی دیا گیا یا درختوں پر اسے ٹانگ دیا گیا. انگریز نے کہا ہمارے خلاف بغاوت کی سزا یہی تم کو دی جائے. بالآخر 20 ستمبر 1857 کو انگریز نے اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی توپوں کا استعمال کرتے ہوئے، بے پناہ قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہلی کے لال قلعے سے پرچم اتار دیا گیا اور یونین جیک اس پر لہرا دیا گیا. مگر سرفروشان ہندوستان کے وفادار، اس کی مٹی سے محبت کرنے والے، اس کے در و دیوار سے محبت کرنے والے، جیسا کہ میں نے کہا وہ صرف مسلمان ہی نہیں تھے، ان میں نے ابھی نام لیا منگل پانڈے کا. آؤ سکھوں کی طرف چلتے ہیں. اس سکھ قوم نے بھی بہت بڑی قربانی دی. جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر نے مظاہرین پر گولیاں چلا دی اور آج تک جلیانوالہ باغ تاریخ کا حصہ بنا ہوا ہے. جنرل ڈائر نے توپوں کے دہانے کھول دیے لیکن سکھ اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا پگڑی سنبھال چٹا، لٹ گیا مال تیرا. اور سکھ اٹھ کھڑے ہوئے. اسی قوم کی کسی ماں نے پھر ادھم سنگھ کو جنم دیا، جس کے نام سے آج ادھم سنگھ نگر اتراکھنڈ میں. اس نے کہا جنرل ڈائر تو ہندوستانی لہو کو نہیں جانتا، تو ہندوستانیوں کو نہیں جانتا، اور گورے انگریز اور کالے دل والے. اس نے پھر جا کر جنرل ڈائر کو وہیں برطانیہ میں وہیں پہنچایا جہاں اس نے ہندوستانیوں کو پہنچایا. جلیانوالہ باغ فراموش نہیں کیا. اسی طرح ایک عورت جس کا نام ہے مہارانی لکشمی بائی، وہ اٹھی جھانسی سے اور اس نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر
اپنے بچے کو اپنی پیٹھ پر باندھا اور پیٹھ پر باندھ کر عورت ذات ہو کر میدانوں کی طرف نکل پڑی، جس کو آپ ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں، خوب لڑی مردانی۔ وہ تو جھانسی والی رانی تھی، اور اس نے بھی کہا کہ جب تک یہاں مائیں موجود ہیں، ہندوستان کی بیٹیاں موجود ہیں، انگریز تیرے قدم ہمارے لہو پر گر پڑ کر پھسل جائیں گے، پھسل جائیں گے، اس لہو کے شولوں سے تیرے پیر آبلا پا ہو جائیں گے، مگر تو یہاں نہیں ٹھہر سکے گا۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی 1857 کی ناکامی کے بعد دارالعلوم کے نام سے سرزمین دیوبند میں سہارنپور کے ایک قصبے میں ایک اللہ کے ولی نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے روحانی بیٹے نے، جس کو دنیا قاسم نانوتوی کے نام سے جانتی ہے، دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور وہاں سے پھر تحریکات شروع ہوئی۔ اور یہ طے پایا کہ انگریز کو نکال کر ہی دم لیں گے۔ یونین جیک لال قلعے سے اتار کر دم لیں گے، لہذا وہاں سے ایک طالب علم جس کو دنیا محمود حسن کے نام سے جانتی ہے، جس نے آگے چل کر شیخ الہند کا خطاب حاصل کیا، وہ شیخ الہند جو امام ہے اس ہندوستان کا، جس کو ہندوستان کے شیخ کا خطاب ملا۔ ایک طرف ہندوستان یہاں ہندو اور مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتا تھا اور ان کو آپس میں لڑانا چاہتا تھا، اور وہ یہاں آپس میں لڑا کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شیخ الہند آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا، موہن کرم چند آگے آؤ، ہم صحرا تمہارے سر پر باندھتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے تاج، ہمیں نہیں چاہیے تخت، ہمیں نہیں چاہیے عزت، ہم تو زمین پر بیٹھنے والے ہیں، اور ہم یہ کہنے والے ہیں کہ ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے، اعزاز نہیں ہے۔ ہندوستانیوں کی قیادت تم کرو اور اپنے ہندو بھائیوں کو بتاؤ کہ ہم بھی تمہاری طرح اس وطن سے محبت کرتے ہیں۔ کئی تحریک چلائی، سماعت التربیت کے نام سے کوششوں کا آغاز کیا، جب وہ ناکام ہوئی تو پھر جمعیت الانصار بنائی، جب وہ بھی اس کو بھی ناکامی سے دوچار ہونا پڑا تو پورے ہندوستان میں دینی مدارس کا جال بچھایا، کوشش کرتے رہے، اور آخر میں پھر وہ تحریک جو تحریک ریشمی رومال کہلاتی ہے، اس ریشمی رومال تحریک کی بنیاد ڈالی اور یہ کہا کہ ہندوستان کو آزاد کرا کر رہیں گے، چاہے کتنا ہی وقت لگ جائے۔ آپ حساب لگائیے، 1601 میں آتا ہے، 1803 میں شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند ارجمن دہلی کی اکبر آبادی مسجد میں بیٹھ کر اپنے قلم سے یہ کہتا ہے کہ ہندوستانیوں اٹھو، چونکہ اب انگریز نے ہندوستان کے بادشاہ سے یہ لکھوا لیا ہے کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ آج کے بعد اٹھنا ہوگا ہندوستانیوں کو، لہذا جیسا کہ میں نے پھر کہا اور پھر ایک بار دہراتا ہوں، انہی کے اس فتوے کے بعد، انہی کے اس اعلان کے بعد ان کی مسند تو چھین لی گئی۔ انگریز نے اکبر آبادی مسجد پر بلڈوزر چلا دیا، اسے زمین بوس کر دیا، آج اس کی عمارت موجود نہیں ہے، وہ زمین کے نیچے دفن کر دی گئی۔ وہ اپنے وقت کا امام، وہ اماموں کا پیشوا، جو زاروں قطار روتا رہا، دہلی سے بھاگتا رہا، جہاں تہاں پناہ کرتا رہا، مگر اسی کی آواز پر ایک طرف سراج الدولہ اٹھے، حیدر علی اٹھے، سلطان ٹیپو اٹھے، علماء صادق پور اٹھے اور شہیدین اٹھے، نہ جانے کہاں سے کون اٹھتا چلا گیا۔ ان کی تاریخ لکھیں تو پڑھنے والوں کے پاس وقت نہیں۔ کتنا وقت لگے گا؟ 1803 سے لے کر کے 1947 تک یہ تحریکات چلتی رہی۔ شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال
ظاہر ہے کہ غدار، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر قوم میں میر جعفر و میر صادق رہے ہیں، ہر وطن میں وطن کی بنیادیں کھودنے والے بھی موجود ہیں۔ 1915 میں شیخ الہند گرفتار کر لیے گئے، مالٹا کی جیل میں گئے، اور مالٹا کی جیل میں صعوبتیں گزارنے کے بعد یہ بوڑھا شخص وہاں سے لوٹنے کے بعد اس میں پیغام بھی چھپا ہے ہندوستان والوں۔ ایک طرف دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں یا 1867 میں رکھی جاتی ہے، حضرت شیخ الہند نے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے ساتھ مل کر پھر جامعہ ملیہ کی بنیاد دلی میں رکھی، جو آج انجینئر، جو آج ڈاکٹر پیدا کر رہی ہے، اور اس سے پہلے اس کی بنیاد مولانا محمد علی جوہر نے رکھی تھی، جس نے انگریزوں سے یہ کہا تھا، برطانیہ کی سرزمین پر کہا تھا، گول میز کانفرنس میں کہا تھا، 18 گھنٹے انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ محمد علی غلام ہندوستان میں واپس نہیں جائے گا، یا تو مجھے آزادی کا پروانہ دو اور یا پھر مجھے کسی آزاد ملک میں دفن ہونے کے لیے میرے تب کے مطابق۔ کون تھا محمد علی؟ جس کا اخبار پڑھنے کے لیے، جس کی انگریزی دیکھنے کے لیے ملکہ وکٹوریا ایک ہفتے تک انتظار کرتی تھی کہ کب آئے گا محمد علی کا اخبار۔ یہ تھے وہ جنہوں نے پھانسی کے پھندے چومے، جنہوں نے جیلوں کی سلاخوں میں زندگیاں گزاری، مالٹا کی جیلیں گزاری، کالا پانی کی سزا پائی، مولانا فضل حق خیر آبادی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ایک مذہب کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ہجن آزادی کا ہیرو ہے۔ ہر مسلک، ہر مذہب، ہر ملت، ہر قوم، ہر برادری نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج کا یہ 45 منٹ کا وقت اس اتہاس کو یہاں دہرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ کون تھا فضل حق خیر آبادی، جس کی قبر آج بھی جزیرہ مالٹا میں ہے۔ یہ بریلویت کا امام تھا زمان۔ علماء صادق پور، علماء اہل حدیث تھے، اور ادھر ہی علماء دیوبند تھے جن کا قائد شیخ الہند ہے، محمود حسن دیوبندی ہیں، جو بڑھاپے کے عالم میں وہاں جاتے ہیں اور وہاں آ کر پھر اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک طرف دین کی تعلیم دینے کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، تو دوسری طرف سید احمد نے علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی قائم کی، جو ایک مدرسہ تھا، لیکن خواب یہ تھا کہ انگریزوں سے مقابلہ ایک فرقہ نہیں کر سکتا، ان کی زبان بھی سیکھنی ہوگی اور ہنر بھی سیکھنا ہوگا، ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ یہ کوششیں ہوتی رہیں، اور دوسری طرف مدن موہن مالویہ تھے، یہ اپنی محنتیں کر رہے تھے، گاندھی جی تھے، یہ اپنا کام انجام دے رہے تھے، یہاں پر تحریک خلافت موومنٹ تھی، یہاں پر جمعیت علماء ہند تھی، اور یہاں پر کانگریس تھی۔ یہ تمام کی تمام جماعتیں اور تمام کے تمام لوگ اس ہندوستان کو بچانے کے لیے اور اس انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے نبردازمہ تھے۔ قربانیاں چاروں طرف دی جا رہی تھیں، بالآخر قربانیاں رنگ لائیں، اور 15 اگست 1947 کو انگریز یہ ملک ہندوستانیوں کے حوالے کر کے یہاں سے رسوا ہو کر ذلت و خواری کا تمغہ اپنے سر پہ سجا کر، بلکہ اپنے گلے میں ذلت و خواری کا توق ڈال کر یہاں سے واپس ہوا، اور اس نے کہا کہ ہندوستانیوں کو مبارک ہو۔ اس دن ہندوستانیوں نے لال قلعے سے یونین جیک اتار پھینکا اور ترنگا پرچم لہرا دیا۔ یہ 1947 15 اگست تھا، جو ہمارا یوم آزادی کہلاتا ہے۔ پھر ضرورت یہ پیش آئی کہ اب اس اتنے بڑے ملک کو چلانے کے لیے کسی دستور کی ضرورت ہے، کسی قانون کی ضرورت ہے، کچھ اصول کی ضرورت ہے۔ وہ اصول لکھے جاتے رہے، کمیٹیاں بنی، جن کے سروا دلت سماج کا ایک شخص، ہاں وہی جسے دنیا امبیڈکر کے نام سے جانتی ہے،
جو संविधान का रचयिता है, जो कानून का लेखक है, उसने कानून बनाया और ये तय पाया कि अब हिंदुस्तान अंग्रेजों के कानून से नहीं, फ्रांसीसियों के कानून से नहीं, बाहर वालों के कानून से नहीं, उस कानून से चलेगा जिसे हिंदुस्तानियों ने लिखा है और उसमें दिमाग खपाया है, लगाया है भीमराव अंबेडकर ने। वो संविधान जब तैयार हुआ और जब उसे लागू किया गया तो वो 26 जनवरी 1950 था, जिसकी याद में आज हिंदुस्तान के हर शहर, ऊंचे मदरसे, स्कूल और गलियों में उसकी जश्न, उसकी तारीफ वो आप मनाने आए हैं। मुझे यहाँ दावत दी गई तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ तारीफ आपके सामने बयान करने में हाजिर हो जाऊं और इसी बहाने से आपका दीदार भी करना। लिहाजा आज जरूरत है दीन की रोशनी में भी आपको उस तरफ चलने की जो रसूलुल्लाह ने मक्का मुअज़्ज़मा में कायम किया था, कि वहां लोगों के दिलों से शुकूक व शुबहात था। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, मैं तुम्हारा बही ख्वाह हूं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, जोड़ पेश किया और कहा कि मैं तुमसे दुश्मनियां मोल लेने नहीं आया। आज कुछ ताकतें हैं, मुट्ठी भर ताकतें, जो हमें और आपस में लड़ाना चाहती हैं। इसलिए हमें आज फिर जरूरत है कि हम इत्तिहाद और इत्तिफाक की मेहनत और कोशिश को जारी रखें, ताकि ये मुल्क चमके, इसके बाजार तरक्की करें, इसके शहर पुरअमन हों, इसकी वादियां अमन से भरी हुई हों, सड़क पर चलने वाला नौजवान अमन के ख्वाब सजाए, तरक्की के दिल में दीप जलाए, बाहर निकले और ये मुल्क कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से बर्मा की सरहदों तक ये तरक्की करे। इसलिए जरूरत है आज आपको मेहनत करने की, कोशिश करने की। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। आग के लिए जरूरत है ठंडक की। इस वक्त आपको उन जज्बात की जरूरत है जो शबनम हो। या तो आप ही बोल लो या मैं बोल लूं। भाई यहाँ तशरीफ ले आइए। आप बोलिए। गफलतों की चादर अभी भी पड़ी हुई है। चलिए बात मैं यहीं पर खत्म किए देता हूँ। बस इतना आपसे कहता हूँ कि आज का दिन यौम आईन है, यौम जमहूरियत है, यौम कानून है। इसी से मुल्क हिंद चल रहा है, इसी दस्तूर से आज इस हिंदुस्तान का ये माहौल है कि अभी थोड़ी देर बाद मस्जिदों में अजानें गूंजेंगी और आप नमाज पढ़ेंगे। हाँ, यही वो आईन और कानून है जिसके जरिए सुबह सुबह गुरुद्वारों में पाठ होता है। यही वो आईन है जिसकी बुनियाद पर आज सुबह सुबह लोग अपनी आत्मा को शांति देने के लिए मंदिरों की तरफ जाते हैं और वहां पर वो अपने भगवान को याद करते हैं। यही वो आईन है जिसकी बुनियाद पर ये इदारा कायम है। यही वो आईन है जिसकी बुनियाद पर यहाँ स्कूल और कॉलेज कायम है। और आखिर में फिर एक बात कहता हूँ कि यही वो आईन है जिस आईन की बुनियाद पर मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और तुमसे खिताब कर रहा हूँ। हजारों मुल्कों से ज्यादा बेहतर अभी में हमारा मुल्क है। बहकावे मत आओ, सोशल मीडिया हो या कोई और मीडिया, इस
پر پڑی ہوئی باتوں کی طرف مت جاؤ نوجوانوں. 26 جنوری 2016 کوتوالی میں یہ کہہ کر گیا تھا اور آج پھر دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں. یہ نیٹ اور انٹرنیٹ جیسی چیزیں سب چیز اس میں صحیح نہیں ہے. اس پر جا کر گمراہ مت ہو. ہر ایک اس کی افواہوں پر مت جاؤ. دھیان مت دو. کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح علم حاصل کرنا ہے تو اپنے علماء سے جڑ جاؤ, مفکرین سے اپنے جڑ جاؤ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو, براہ راست پوچھو. مگر آپ کہاں اس بات کے لیے تیار ہو؟ لہذا اس پر مت جاؤ. نہ جانے کون اس پر کس ملک کا شخص بیٹھا ہے اور وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. میں نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کی زندگی ان 7 سالوں میں گھٹتے ہوئے, ان کے ماں باپوں کو تڑپتے ہوئے, جیل سے ان کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے, اور صرف ان کا جرم یہ تھا کہ وہ فیس بک پر یا ٹیلیویژن پر یا کسی اور چیز پر نیٹ سے جڑے ہوئے تھے. یاد رکھو, آخری پیغام دے رہا ہوں, وقت نہ جانے کب کس کی کروٹ لے لے اور وقت بدل جائے. کوئی ایرانی تمہارے آنسو پوچھنے نہیں آئے گا. کوئی افغانی تمہاری بیوہ کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے نہیں آئے گا. کوئی عراقی تمہارے بچے کے سر پہ تمہارے بچے کے ہاتھ رکھنے نہیں آئے گا. کوئی بھی سعودی عرب کا شخص تمہیں دسترخوان پر روٹی کا ٹکڑا دینے نہیں آئے گا. اگر کوئی کام آئے گا تو یہی ہندوستانی عوام یہی کام آئیں گے, یہی کے وکیل کام آئیں گے, یہی کے ڈاکٹر کام آئیں گے, یہی کے انجینئر کام آئیں گے, یہی بھوکی ننگی عوام تمہارے کام آئے گا. ہمارا اینیمی, ہمارا دشمن دوسرے ملک میں بیٹھ کر ہمیں ورغلاتا ہے. ارے تو اپنے ملک کی فکر کر, ہماری فکر مت کر. ہم نے اپنے اللہ سے ناطہ جوڑا. ہمارے نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے. مکے کے 13 سال ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے نبی کے, اور مدینے کے بھی 10 سال ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس اسوہ ابراہیم بھی ہے, ہمارے پاس سنت یوسف بھی ہے, ہمارے پاس حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی داستان بھی ہے, ہمارے سامنے حضرت شعیب کا مدین بھی ہے. سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے, اور ہمارے پاس ہندوستان کی سنہری تاریخ ہے. ہمارے پاس ہندوستان کی سنہری تاریخ ہے. 7 سنہری صدیاں ہیں, 7 ہمارے کئی سنہری صدیاں ہیں. ہمیں سنچر اتواروں سے کیا لینا ہے؟ اس لیے نوجوانوں, میں اب اس منزل پر آیا ہوں جہاں نوجوان میرے بیٹے کی حیثیت ہے. بیٹا کیا ہوتا ہے, بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے, بیٹی کے آنسو کیا ہوتے ہیں, ایک بیوی کی محبت کیا ہوتی ہے, ایک ماں کی چاہت کیا ہوتی ہے, وہ تم نہیں جان سکتے. وہ جان سکتا ہے جو ماں کے آنچل سے دور رہا ہو, جو بیوی کی الفت اور محبت سے دور رہا ہو, جس کی بیٹیاں اسے دیکھ کر روتی اور مصلے بچھا کر دعائیں کرتی ہوں, وہ تم سے کہتا ہے. اس لیے میں آج اس مجمع سے, اور میرا یہ پیغام میرے چینل کے ذریعے بھی شاید وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں. ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اب محبت کی باتیں کرو, نفرت کی باتیں چھوڑ دو, شعلوں کی باتیں چھوڑ دو. چاروں طرف شعلے ہی شعلے ہیں. تم شبنم لے کر آؤ, تم پانی کے قطرے لے کر آؤ, آگ کو بجھانے کے لیے چلو. اس لیے کہ جب آگ لگے گی تو وہ کسی کا گھر نہیں لگے گی. آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں, لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں. یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے. جو آج مسند نشیں ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے میری قوم, یا قوم استعینوا باللہ, اللہ سے مدد مانگو. وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا, صبر کرو.
صبر کا دامن تھام لو، کائنات کے چلانے والے اللہ کی ذات ہے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ وقت ہو چلا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔